غار کے اندر ایک پہر گزرا ہے، باہر 300 سال گزر گئے۔ اب میں نہیں جانتا کہ کون کس دشت رات میں سن رہا ہے، لیکن جاگنا اللہ کی ذات کبریا میں وقت کے تعین کے لیے، شب و روز کے تعین کے لیے، اللہ کی ذات کبریا میں وقت کے تعین کے لیے، مہینوں کے اندازے کے لیے، سالوں کے اندازے کے لیے دو ذریعے بنائے ہیں۔ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے۔ یہاں اللہ نے سورج کا ذکر کیا، فرماتا ہے سورج ان کی غار کی دائیں جانب سے طلوع ہوتا۔ کیا؟ ان کی غار کی دائیں جانب سے، یمین دائیں جانب سے طلوع ہوتا، سفر کرتا کرتا بائیں جانب غروب ہو جاتا۔ کیا؟ بائیں جانب غروب ہو جاتا۔ بڑی توجہ رہے، ادھر غار میں ایک پہر، ادھر 300 سال، اور دو حساب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ فرماتا ہے کہ اگر شمسی سال گنو تو 300، اگر قمری سال گنو تو 309۔ کتنے؟ 309۔ ایسا کیا کیے گا؟ 300 سال شمسی، 309 سال قمری۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا یہی تو رات سجانا ہے تو تمہیں بتانا ہے کیا؟ وہ غار میں سوئے، شمس و قمر کی گردشیں چلتی رہی، لیکن یہاں وقت ٹھہرا رہا، باہر گزرتا رہا۔ یہاں وقت ٹھہرا رہا، باہر گزرتا رہا۔ ایسا شمس و قمر سے سالوں کی، مہینوں کی، دنوں کی، سالوں کی گنتی کنٹرول کی جاتی ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، فرماتا ہم نے چاند اور سورج کو اس لیے بنایا تاکہ لوگ وقت کا احساس کر سکیں، گردش ایام کی کیفیت کو سمجھ سکیں، صدیوں اور سالوں کا حساب لگا سکیں۔ اب میں نہیں جانتا کون کہاں سن رہا ہے، وہ بول کر کبھی کسی ہستی نے انگلی کے اشارے سے چاند توڑا تھا، بتاؤ وقت کا کیا مزہ ہوگا؟ وہ صحابہ کہاں تھے جن کی غار میں ٹھہرا رہا، اور یہ مصطفیٰ ہے انگلی سے چلا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ بتا وہاں وقت ٹھہر جائے، وہ صحابہ کہاں تھے اور جو وقت کو انگلیوں پہ چلائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ میرے سامنے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ آیت پیش کی ہے، روایت نہیں کہ چاند سے شہزادی وقت جڑا ہے، سورج سے وقت جڑا ہے۔ آیاتیں میرے پاس بہت ہے، پیش کر سکتا ہوں، لیکن مختصر کرتے عدد سنین والحساب، سالوں کا عدد کیا؟ گردش لیل و نہار۔ چاند سورج جو میں چلا رہا ہوں نا، کس لیے کہ سالوں کا عدد تمہیں پتا رہے کہ سالوں کی گنتی کیا ہے، اور دوسرے اعداد یعنی وقت کے اعداد و شمار بھی تمہیں پتا چلتے رہے۔ اور پھر قرآن میں خالق فرماتا ہے ہم نے ستاروں کو وقت کی علامت بنایا ہے۔ کیا؟ وقت کی علامت بنایا ہے۔ میں نہیں جانتا کس درجے درات میں آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ تو سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، کسی نے گہوارے میں ستارے چلائے تھے۔ ایسا میں نہیں جانتا کہ کیا سن رہے ہیں آپ۔ دہلی کے تاجدار کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ٹھیک ہے، چلے بہرحال اس پر اگر بات چلی گی تو میری طرف چل پڑے گی، رکتا ہوں۔ اب ادھر وقت رکا، باہر کتنے 100 سال، شمسی حساب سے 300، قمری حساب سے 309۔ کتنے؟ 309۔ اب باہر زمانہ بدل چکا، دقیانوس فنار ہو چکا، اس کی قوم غرب ہو چکی، بادشاہی ختم ہو چکی، تاغوت مر چکا۔ آگے ایک
مومن بادشاہ آیا، نام ہے بیلروس، جی پکا مومن ہے۔ اس کی قوم اس کے پیغام کو سنتی تھی، مانتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ مر گیا، دفن کر دیا، خاک چاٹ گئی اس کے وجود کو، کیسے زندہ ہوگا، کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے حساب ہوگا، اس بات سے اس کی قوم ناراض تھی۔ وہ بادشاہ سجدے میں گرا، جاگنا ولی کے کام آتا ہے۔ ادھر ولی مسلح پر ہے، ادھر ولی غار میں ہے۔ توجہ، دعا کرتا ہے پروردگار بڑی کوشش کی ہے، قوم نہیں مانتی، کوئی ایسی حقیقت سامنے لا کہ قوم کو اقرار ہو جائے۔ توجہ، اب اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ وہی کیفیت ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اسی غار کی سمت آیا۔ جب اس مقام پر پہنچا، اس جگہ پر پہنچا، وہ چرواہا وہ اس کی بکریوں نے پتھروں کے اوپر پھرنا شروع کیا۔ مشیت الہی سے پتھر ہٹے، سڑکے، ایک تختی ظاہر ہوئی، ایک تختی ظاہر ہوئی، مشیت الہی تھی۔ ادھر تختی ظاہر ہوئی، دیوار ظاہر ہوئی، ادھر اللہ کے حکم سے دیوار گر گئی۔ ادھر دیوار گری، ادھر وہ بھی جاگے، جاگنا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی کہتے ہیں سلام علیکم۔ پہلا جملہ جاگنا کیا؟ سلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو سلام کر چکے، ایک دوسرے کی حیث دیکھی۔ توجہ، 309 سال گزرے ہیں، ایسا فضا میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، جوانی بڑھاپے میں بدلنی چاہیے تھی، شباب ڈلنا چاہیے تھا، بال بڑھنے چاہیے تھے، ناخن بڑھنے چاہیے تھے، لیکن کچھ بھی تغیر نہیں، جیسے سوئے تھے اسی طرح اٹھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ کچھ بدلاؤ ہے۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی کتنا سوئے ہیں؟ کہتا ہے ایک گھنٹہ، دوسرے نے کہا نہیں لگتا ہے کچھ زیادہ، اس نے کہا چلو 2 گھنٹے سوئے ہوں گے، تیسرے نے کہا نہیں لگتا ہے ہم 1 پہر سوئے ہیں۔ پہر ہوتا ہے 3 گھنٹوں کا، ادھر پہر ادھر 300 سال۔ توجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں چلو اللہ بہتر جانتا ہے کتنا سوئے ہیں۔ اچھا بھوک بڑی لگی ہے، یہ ملیحہ نام تھا اس کا، اسے کہا کہ سکے لے اور بڑی بیداری سے جانا، شہر سے کھانا لے آ، اور توجہ رے کہیں مروانا نہیں ہمیں۔ اس نے کہا نہیں بڑی احتیاط سے جاؤں۔ توجہ ہے؟ اب جس منزل دراز تک تو میں نے لے کے جانا ہے نا، وہاں چلنا، جاگنا۔ یہ ہے غار کے اندر، کتا ہے غار کے باہر، جاگنا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا تھا، وہ اندر سوتے رہے کہ باہر بیٹھا رہا۔ ایسا مگر تم میں تغیر نہیں آیا تو فرق ان میں بھی نہیں آیا، فرق اس میں بھی نہیں آیا، جیسے وہ ویسا ہی وہ۔ توجہ ہے؟ عجب بات تھی، وہ غار کے اندر سے یہ باہر تھا، دہلیز پر تھا، غار کے دہانے پر تھا، وہاں بیٹھا ہے بازو پھیلا کر۔ توجہ ہے؟ اب دیکھنا وہ بھی اسی طرح بات کھلنی تھی، خالق نے اب راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ شہر میں داخل ہوئے جناب ملیحہ،
جب داخل ہوئے دنیا ہی بدل چکی ہے، اتنی بدل چکی ہے کہ ہائسن یہ دیکھیے گا ایسے ایسے اپنے وجود پر چوٹی کرنا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کہاں آ گئے ہوں گے؟ راستہ وہی ہے، شہر وہی ہے، لیکن سب کچھ بدل چکا، نہ لباس ویسے، نہ بندے ویسے، نہ کیفیت ویسی۔